بسم اللہ الرحمن الرحیم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے گناہوں کے راستے کھول دیتی ہیں، اور انسان چونکہ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کی طرف شدید رغبت رکھتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں میرے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، اور دوسری طرف سے قیامت کے دن کا تصور انسان کے گناہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر اس کے سامنے آتا ہے، تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح قیامت کے دن کا انکار کرے، اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی بات بنا لے، اسے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا بہانہ مل جائے جس سے قیامت کا انکار ہو جائے۔ تو سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 5 اور 6 اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل سبب یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں اسے جو کچھ کرنا ہو رکاوٹ کوئی چیز نہ بنے، اور چونکہ قیامت ہر وقت ہر گناہ کرنے میں رکاوٹ ہے، قیامت کا تصور، تو پھر یہ قیامت کب آئے گی کہہ کر گویا قیامت کا انکار کرتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے گناہوں کے راستے کھول دیتی ہیں، ان میں سے ایک یہی چیز ہے جو ان آیات میں بیان ہوئی، اور وہ ہے قیامت کا انکار۔ دوسری خطرناک چیز جس میں دیندار لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، جب حقیقی دین کے بجائے تحریف شدہ دین ان کو پیش کیا جائے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کو ترجیح دے دیں حقیقی دین پر، حقیقی دین جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ اچھی طرح توجہ فرمائیے، کیونکہ انسان اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، لہٰذا اگر اسے دین کی چند شکلیں پیش کی جائیں تو وہ چاہتا ہے اور وہ مائل ہو جاتا ہے دین کی اس شکل کو قبول کرنے کی طرف جس میں اسے اپنی مرضیاں اور اپنی خواہشات زیادہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہ دین کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین ہے کہ جس میں اس سے کہہ دیا جائے کہ تم حتماً جنت میں جاؤ گے، تمہارا جنت میں جانا کنفرم ہے۔ بس دو باتیں انسان کو، دو باتیں خراب کرتی ہیں، گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، گناہوں کا راستہ کھول دیتی ہیں اس کے لیے، اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ قیامت کا انکار ہی کر دے سرے سے، اور دوسرا یہ کہ وہ قیامت کا انکار نہ کرے لیکن اپنا جنت میں جانا کنفرم سمجھ لے، اس کے دل میں اعتقاد پیدا ہو جائے کہ میں نے تو حتماً جنت میں جانا ہے۔ تو جس کو جہنم کا خوف دل سے نکل گیا تو پھر اس کو گناہ کرنے میں کوئی زیادہ بڑی مشکل پیش نہیں آتی، اس لیے کہ یا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے حتماً جنت میں ہی جانا ہے، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی وہ دینی دلیل بھی گھڑ لیتا ہے، اور آج کل جو زیادہ تر دلیل اس کے لیے انسانوں کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے وہ یہ کہ کیونکہ تمہارا تعلق ایک خاص فرقے سے ہے، ایک خاص مسلک سے ہے، تو اس مسلک والے تو جنت میں جائیں گے، اور باقی فرقوں والے، باقی مسالک کے لوگ وہ جہنمی ہیں۔ اور اس کے نیچے چھپا دیا جاتا ہے قرآن کریم کی ان تعلیمات کو کہ جن کو قرآن کہتا ہے یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، وہ پس پردہ چلی جاتی ہیں، اور کسی خاص فرقے سے تعلق اور کوئی خاص عقیدہ رکھ لینا، اگرچہ اس عقیدے کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، فقط یہ عقیدہ رکھ لینا اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے جنت میں جانے کا سبب ہے، اور تم بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ چیز بھی انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کی جرأت پیدا کر دیتی ہے، اور پھر وہ گناہوں کا
عادی ہو جاتا ہے، اس چیز کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر گناہوں کا عادی ہو جائے، اپنی خواہشات پوری کرنے میں غرق ہو جائے اور سمجھ رہا ہو کہ جنت بھی میری پکی ہے۔ پس روز قیامت کا انکار ایک، اور دوسرا اس بات پر اعتقاد پیدا کر لینا کہ میں تو حتماً جنت میں جاؤں گا، قیامت ہے، قیامت کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہ میں نے حتماً جنت میں جانا ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو ان دونوں نظریات کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان کے اندر اللہ کی نافرمانیوں کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ انسان جتنا بھی نیک ہو تب بھی وہ گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اسی گناہ پر میری گرفت نہ کر لے۔ کتاب اصول کافی میں روایات محمد و آل محمد جس کتاب میں بیان کی گئی ہیں، کتاب الایمان والکفر ہے کتاب اصول کافی کے اندر، اور اس میں باب الخوف والرجاء، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، تو اس باب میں اہل بیت اطہار نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ خدا سے امید بھی رکھو جتنے بھی گناہ گار ہو، کہ اگر تم توبہ کرو گے تو خدا تمہاری توبہ قبول کر لے گا، جتنے بڑے بھی گناہ گار ہو یہ امید نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم سمجھو تمہارے گناہ زیادہ ہو گئے اور اللہ کی رحمت اب انہیں بخشنے میں کم پڑ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ سے خوف بھی اتنا ہی رکھو جتنی امید رکھتے ہو، جتنے بھی تم نیک ہو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر تم نے کوئی گناہ کیا تو ہو سکتا ہے اسی گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑ لے۔ تو ان میں سے ایک یا دو روایات ہم آپ کی خدمت میں آئندہ درس میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔